اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ کی ذات نے فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ حبیب لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ قل العفو، ان سے کہو کہ عفو درگزر خرچ کریں۔ تو اسی کے ضمن میں قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کی ذات مومنین کی صفات بیان کر رہا ہے۔ سورہ آل عمران میں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ وہ لوگ جو چاہے خوشحالی میں ہوں، تنگ دستی میں ہوں، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگوں غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اس کی تفسیر میں علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اشراف عرب کے ساتھ تشریف فرما تھے ایک دسترخوان پر، تو امام جو ہے وہ دسترخوان پہ تشریف فرما تھے، تو امام کا ایک غلام جو ہے وہ اس جگہ پر تشریف لایا اور اس کے ہاتھ میں ایک یخنی کا پیالہ تھا، اور امام کے چہرہ انور سے ایک ایسا نور ساطع تھا جس کی رعب جو ہے وہ برداشت نہ کر سکا، اور اس سے وہ پیالہ جو ہے قابو میں نہ رہا، ٹھوکر لگنے سے اس کے ہاتھ سے گرا، اور وہ پیالہ پہلے امام کے سر اقدس پر، پھر چہرے پہ لگا اور پھر زمین پہ گر کر ٹوٹ گیا۔ تو امام نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے یہی آیت پڑھنا شروع کر دی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ جب اس لفظ پہ آیا والکاظمین الغیظ تو امام نے فرمایا میں نے اپنے غصے کو برطرف کر دیا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین کے سے محبت کرتا ہے۔ یہ واقعہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، اور بعض علماء نے اسی قسم کا واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات کے بارے میں لکھا ہے، اور ایک واقعہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہمارے اندر قوت برداشت کتنی ہونی چاہیے۔ ان واقعات کا اصل مقصد یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، اور ایک شخص آتا ہے جو نہیں جانتا امام کو ذاتی طور پہ کہ یہ کون ہے، امام کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، اور حتیٰ کہ بڑے غلط لفظ استعمال کرتا ہے، اور امام اس سے درگزر کرتے ہیں۔ امام کے پاس امام کے تشریف فرما جو اصحاب تھے وہ انہوں نے تعجب کیا کہ مولا اس نے اتنی بڑی بدتمیزی کر دی تو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو اس واقعے کو شیخ مفید علیہ رحمہ نے اپنی کتاب ارشاد میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، تو وہ اب خاموش ہیں، کہ کہا کہ اٹھو اب اس شخص کی طرف چلتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ سید الساجدین جو ہے اس سے بدلہ لیں گے جو اس نے بدتمیزی کی ہے، چونکہ یہ ایک بہادر خاندان سے علی کے پوتے ہیں، حسن کے بھتیجے ہیں، حسین کے بیٹے ہیں، شہید کربلا کے، تو یہ تو بہادر ترین خاندان سے ہیں، تو اس سے بدلہ لیں گے۔ لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ امام جب مسجد سے نکلے اور اپنے گھر تشریف لے گئے، اصحاب کو گلی میں کھڑا کیا، فرمایا کہ ٹھہرو میں گھر سے ہو کے آتا ہوں۔ امام جب گھر سے نکلے تو امام کے ہاتھ میں 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی، اور اس کے گھر کی طرف چلے اس شخص کی طرف، اور اس نے جب سنا کہ امام میری طرف آ رہے ہیں تو وہ تلوار لے کر نکلا، لیکن امام کی زبان پہ یہی آیت تھی الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو امام علیہ السلام کے سامنے جب آیا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تلوار پھینک دی۔ فرزند رسول نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ جو کچھ تو نے مسجد میں میرے بارے میں کہا اور میرے ساتھ جو بد اخلاقی اور بدتمیزی کی، اگر وہ باتیں میرے اندر ہیں تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تو نے محض جھوٹ بولا اور مجھ پہ تہمت لگائی ہے تو خدا تجھے معاف کرے۔ تو امام کا یہ کریکٹر اور یہ سیرت دیکھ کر وہ شخص امام کے قدموں پہ گر گیا، کہتا ہے فرزند رسول مجھے معاف کر دیجئے، میں نہیں جانتا تھا آپ کے مقام و منصب کو۔ یعنی اس قسم کے واقعات کا مقصد اصل یہ ہے کہ انسان اس قسم کے واقعات کو سن کر اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے برداشت کی، اور اپنے ائمہ کی سیرت کو مد نظر رکھ کر معاشرے کے لوگوں کے ساتھ غصے سے پیش نہ آئے اور ان سے پیار و محبت سے پیش آئے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔